السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ یاد آئے ولی کامل مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ۔ واللہ میں ایسے لوگ اپنی آنکھاں نال ویکھے، انہاں دے نام تک میں جاننا جڑے فرض نماز نہیں سن پڑھ دے۔ مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ دیاں کتاباں پڑھ کے تہجد گزار بن گئے۔ اللہ اکبر، بڑی تحریر اندر انہاں دے جان تے تاثیر سی۔ بہت بڑیاں کتاباں دے کافی ساریاں نثر اور نظم وچ کتاباں لکھیاں۔ میں انہاں دے اشعار سیرت النبی تے یا شان مصطفیٰ تے یا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے عنوان یا حسن محمد انہاں عنوانہ چ میں اشعار پڑھدا ہونا تے میں لقب دینا ہونا مولانا عبد الرحمن عاجز نو اقبال ثانی دا۔ اللہ اکبر، آج میرا مضمون نہیں، آج میں مضمون دے مطابق پڑھاں گا۔ اچھا لے آئیے کدھروں، چلو لے آئیے پھر۔ اللہ اکبر اللہ۔ چلو پھر اس طرح تمیز بنی ہے۔ پھر پہلے استاد جی آن، میں انہاں دا شاگرد آنا تے استاد جی خطیب شیعہ پہلے انہاں دا آوے۔ میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا۔ واہ قاری عبدالحفیظ، نہیں ماما روز روز جمنے قاری عبدالحفیظ جی جی۔ اللہ میرے استاداں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ فرماندے نے میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا۔ بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔
ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، ایسا کون یقین جانو تانوں بھی کئی باری تجربہ ہویا ہوئے گا. میں اپنے ایکسپیرینس دی بات کرنا، تجربے دی گل کرنا. ایک باری ڈچکوٹ دے کول سلونی چالے او دے سجے پاسے ایک پنڈ سی، مینوں او دا نام ہی بھول گیا. اتھوں دے ایک دوست کراچی بیکری چ کام کردے سن، گجراں دا گھر سی، تے او دن رات اپنی تقریراں سن دے، فیصل آباد آ کے جمعے پڑھ دے. تے جدو چھٹی تے آئے نا عیدیاں چھٹیاں تے فیصلہ اپنے گھر، وہ ایسا پنڈ سی جتھے 200 سال دا عرصہ بیت گیا، کسی موحد دا خطاب نہیں ہویا، توحید والے دا اتھے بیان نہیں ہویا. پہلی باری برادراں جے طالب علم دا بیان انہوں نے رکھیا، کہہ دے رہی جی اتھے سٹیج لگ گیا چوک دے وچ، مسجد تے انہوں دی ہے نہیں سی، نال ہی انہوں دے گھر دے سامنے. تے جناب میرا ایک شاگرد سی حافظ زاہد، وہ جناب تقریر کرن لگ گیا، میں سٹیج تے بیٹھا تے دنیا کٹھی تے ادھروں بارش شروع ہو گئی. اچھا میں زبان نہ لفظ نہیں بولے، میرے پہلے ارادہ کرے کہ اسی نال انہوں دی بیٹھ کے چو چلیے، تے بندے چلے گئے کرو گری تے نہ تے پھر دوبارہ نہیں آنا، تے اے بارش وسان والے نال نہ گل کر لئیے. اچھا میں دل سوچیا ہی، اے دل دے وچ الفاظ نہیں دہرائے، میں سوچ رہا ہاں کہ اللہ سونے اے بارش جڑی آسمانہ تو وسدی ہے، پھر پا لویں تو جدو مرضی پا لے گا، تے تے اج تیری توحید دی تے قرآن دی بارش وس لین دے. دل وچ سوچیا یہ اجے دل دے وچ بھی جملے پورے نہیں ہوئے، ارادہ ہی بنیا انہاں جملیاں دا، چلو بارش بند ہوگی تے صبح دی اذاناں تک بارش نہیں ہوئی. 2.5 گھنٹے دا خطاب ہویا تے 2.5 گھنٹے دا خطاب اللہ دے فضل نال. اتھے پھر توحید تے رسالت تے عظمت صحابہ تے عظمت اہل بیت، پھر شان اولیاء اللہ تے پھر سارے مضامین تھوڑا تھوڑا ٹچ میں دیتا کہ میں کہتے کہ بنیاد بچ جاوے، لوگوں کو پتہ چل جاوے. جڑے آئے دن اعتراض کرتے رہتے ہیں، اپنی مرضیاں نال ہی سوال در سوال کرتے ہیں، انہوں نے پتہ چل جائے. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے میں کہنا نا کہ ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. واہ مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی، جنہ شیراں نو میں یاد کر کے پڑھ کے تے میں اقبال ثانی دا لقب دیتا سی کہ میں دوسرا اقبال آ گیا. واہ جی واہ. ہاں جی فرما دینے جی ناز شے گل وہ شمع سبل وہ رہبر کل وہ فخر رسول وہ ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کمال درجے دے ناز گل وہ شمع سبل وہ رہبر کل وہ فخر رسول وہ ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام میں اعلیٰ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا. نام میں اعلیٰ سب سے نرالا کملی والا دامن حق دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلق میں افضل خلق میں اول خلق میں افضل، خلق میں تخلیق دے اعتبار نال اول نہیں، شان دے اخلاق دے اعتبار نال پہلا نمبر لے گئے. ادھر ویکھو پڑھے لکھے آدمی سے بہت بڑے علامہ سن، عالم دین سن، انہوں نے این قرآن و سنت دا ترجمہ وہ جناب شیراں چ بیان کیتا. بڑیاں کتاباں نے انہوں دیا کافی. ادھر ویکھو فرما دینے جی، ادھر ویکھنا توجہ فرمانا، خلق میں اول نہیں، خلق میں تسی توجہ کرنا ہے، خلق میں افضل خلق میں اول خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل.
اینا شیراں نو میں پڑھ کے نا تے میں اقبال ثانی کیا سی کمال 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 جی. ادھر رکھنا خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا تکلم گل کا تبسم ان کا تبسم لطف تکرم ابرات دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نازش اختر چاند سے بہتر مہر سے انور یا مہر سے انور دعا دا ترجمہ کرانگا میں دونوں لفظہ دا. ادھر دیکھو نازش اختر گل سے حسین تر سبحان اللہ ناز سے اختر چاند سے بہتر مہر سے انور. اگر مہر و ماہ ایک جملہ بولیا جاندہ ہے چاند اور سورج مہر و ماہ چاند اور سورج ٹھیک ہے. اور جے مور پڑھاں گے تے مور بھی ایک روشن ہوندی ہے. ادھر دیکھو نا ہیں جی ناز سے اختر چاند سے بہتر مہر سے انور گل سے حسین تر حسن رخ تابان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہتا سا مولانا مضمون والے پاسے آئیے. مولانا صاحب فرما دینے ادھر ویکھو جانا ہی ایک شعر اندر میری 2-3 گھنٹیاں دی تقریر اندر سمیٹی ہے. میری 2-3 گھنٹیاں دی تقریر سمیٹ کے رکھ دیتی ایک مصرے دے اندر. سبحان اللہ کتنے بڑے علامہ سن. فرما دینے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. سچی بات گئی. فرمان دینے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھرے ہے نا دل کلیجے ٹھنڈ پئی ہے نا آقا دا نام آیا تے درود دی بھی چھنڈ پا دے چھنڈ. اگر تو درود دی چھنڈ پائے گا اللہ تیرے منہ وچ کھنڈ پا دے گا. اتنا میٹھا نام سبحان اللہ. وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن. مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. اجے بھی ترجمہ نہیں سمجھے تے مولانا محمد شریف الہبادی دی زبان سمجھاواں اور جڑی تسی زبان میں جڑی زبان تے لا دیتا جی شیراں والی زبان مولانا محمد شریف الہبادی دی. آہا کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں. رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں.
ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں، فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے ہیں، ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے محسن اعدادا، عدوٌ دشمن نو آکھ دینے، اور اعداء ایدی جمع، محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن، کیوں دانش بیٹا دشمنوں کے بھی محسن، مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو، بولے بولے پتھر مارنے والوں کو ہاں دعائیں دینے والے، سبحان اللہ، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم۔ دیکھو کوئی قائد اعظم وڈا لیڈر گجرا والے دا، کوئی پاکستان دا، کوئی انڈیا دا، کوئی دوسرے عرب دا ہے جی وڈا لیڈر، قائد اعظم سب سے بڑا لیڈر، لیکن پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا یہ تبلیغی اصلاحی پروگرام جڑا ماشاءاللہ بترتیب تقریباً ہر مہینے ہی درس ماشاءاللہ کر دینے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے عبید الرحمن صاحب، انہاں دے بھائیاں نو اور رفقاء نو، انتظامیہ نو، تمام مسجد دے نمازیاں دوستاں نو اللہ تعالی اپنی رحمت نال ادا اجر عطا فرمائے، اور تسی لوگ ماشاءاللہ بڑی محبت نال، بڑے پیار نال، عقیدت نال تشریف فرماؤ دے اس درس اندر، اللہ تہاڈا منٹ لگیا ہوا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے دنیا اور آخرت دونوں جہان بہتر بنا دے۔ لو جناب توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد، دل ٹھر جاندہ ہے، یقین جانا صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمانا ذرا، ابو یعلا حدیث دی کتاب دی صحیح سند نال حدیث موجود ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی حمد و ثنا کرنے دے بعد اپنا خطاب جاری فرما دینے، میرے نبی دا خطاب 2 گھنٹیاں دا نہیں، 2 4 5 10 منٹاں دا بھی نہیں، بلکہ میرے نبی دا خطاب چند سیکنڈاں دا، اور جناب 2 جملیاں دا خطاب فرمایا۔ اللہ دے نبی فرما دینے صحابیو 2 چیزاں نو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم۔ بس دے بعد میرے نبی سونے دی آواز مبارک نہیں آ رہی، حضرت خاموش ہو گئے، صحابہ نے سونے نبی دے رخ انور ول ویکھیا، میرے نبی دی آنکھاں چوں 2 آنکھاں چوں چھم چھم آنسو ڈگ رہے نے، اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے، رو رو کر کے آقا دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز فرمان دے، فکر آخرت والے صحابہ بھی سن دے، زارو قطار آنسو جناب انہاں دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے، رون لگ جاندے۔ ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے صحابیو اللہ دے
دربار اندر گناہ کرنے والا بندہ بھی جائے گا، نیکیاں کرنے والا بندہ بھی جائے گا، مگر دوویں پچھتاندے ہوئے نظر آن گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جڑا بندہ نیکیاں کرنے والا ہے او کیوں پچھتائے گا؟ دوسری گل تے سمجھ آ گئی، کیوں جو جڑا گناہگار تے خطا کار ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کرنے والا، بغاوتاں کرنے والا جدو اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گا، اللہ کریم او دا مسکن، او دا ٹھکانہ جہنم دکھلان گے۔ اپنا ٹھکانہ مسکن جہنم دیکھنے دے بعد او رون گے، چلان گے۔ اللہ نے انہاں دے رونے چلانے نو قرآن بنایا، کہن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ایتھے مولانا ترجمہ کر گئے نے، رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری، حکم اسی ان دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا، وچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانہ۔ اللہ دے نبی جی جڑا بدکار بندہ ہے، گناہگار بندہ ہے، رب رسول دا باغی تے نافرمان ہے، او تے پچھتاوے ہی پچھتاوے۔ نیکیاں کرنے والا بندہ کیوں پچھتائے گا؟ آقا نے فرمایا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر ایدیاں نیکیاں دا اجر ملنا ہے، اس ویلے پچھتا کے کہے گا اے کاش مینوں پتہ ہوندا اللہ تیرے دربار اندر نیکیاں دا ایڈا مل پیندا ہے، میں ود ود کر کے نیکیاں کردا، ایک منٹ بھی ضائع نہ کردا۔ مگر اس ویلے دے پچھتانے دا کک فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ نے مہلت دیتی ہے تے منٹ منٹ قیمتی جان لے، اپنی آخرت واسطے کچھ کر لے۔ سونیا ضروری نہیں ہے تینوں آخرت بنان واسطے جناب 100 سال دی زندگی چاہی دیئے، نانا تینوں ضروری نہیں ہے کہ آخرت بہتر بنان واسطے مہینہ یا گھنٹے چاہی دینے، نانا ایک منٹ دے کچھ حصے دی اندر دل تیرا کمب جائے، بلیاں ڈھلیاں ہو جان، اکھاں گلیاں ہو جان۔ اللہ کہندا سونیاں تیرے سارے گناہاں تے قلم ہی پھیر چھڈے۔ اے دے بعد جدو کہ انج دا سما بن جائے میرا تہاڈا، اس تو بعد گناہ نہ کری تے جنت مل جائے گی، اے آخرت دی کامیابی اس طرح ملے گی۔ ادھر ویکھنا سونیا دنیا تو بیزاری ہوئے گی تے آخرت دی تیاری ہوئے گی۔ یاد رکھنا اے نہیں ہو سکتا کہ دنیا چنگی اسی انہوں کہنے ہاں، جیڑا دولت زیادہ مل جائے، مال منی مل جائے، کوٹیاں تے بنگلے تے کاراں مل جان، نانا نانا سونیا 2 وقت دی روٹی حلال دی روزی مل جائے، بات سونیا 5 ویلے اللہ دے گھر اندر آ کے سر سجدے چ رکھ لویں تے پھر آکھیا کر ھذا من فضل ربی، پھر آکھیا کر ھذا من فضل ربی۔ انج نہ ہوئے حرام کما کے، رشوت کھا کے یا گندے کما دے اندر حرام کمائی نال کوٹھیاں بنگلے بنا کے اتنے لکھ دے میں ھذا من فضل ربی۔ اگر اے ھذا من فضل ربی ہے تے قارون اتے تیرے تو 1,00,000 گنا زیادہ فضل سی رب دا، کیوں جی؟ قارون دے اتے 1,00,000 گنا زیادہ، 1,00,000 گنا ہے جی، جے دے خزانے دیاں چابیاں اونٹاں دیاں قطاراں او چک دیاں سن، او اٹھاں دیاں سن، ایڈا بڑا خزانے دا مالک سی او۔ اگر یہ دولت ہی ہوئے نا رب دا فضل تے پھر تے او دے تے زیادہ فضل سی، ساڑھے تواڑے تے کچھ نہ ہویا نا۔ اس واسطے نا سونے دین تیرا عقیدہ توحید والا، عمل سونے نبی دی سنت والا، تے رزق حلال ہوئے، صدق مقال ہوئے،
اللہ نماز فرض پڑھنے دی توفیق دے دے وے جماعت نال، پھر آکھیا کر ھذا من فضل ربی، پھر آکھیا کر اے میرے رب دا فضل ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جی میرے پیارے ویر، اے پوائنٹ یاد رکھنا، دنیا تو بیزاری ہوئے گی تے آخرت دی تیاری ہوئے گی۔ ادھر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہویا کردا سی، اللہ دے پیارے نبی نے کوئی اپنی بات ارشاد فرمانا ہوندی، خطاب فرمانا ہوندا چھوٹا یا بڑا، میرے نبی سب تو پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے۔ جی میں چھوٹا جا 2 جملے دا خطبہ پڑھیا، اللہ دے نبی فرما دے ان الحمد للہ، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے، اما بعد اے دا کی مطلب اللہ دی حمد و ثنا تو بعد میرے نبی خطاب فرمانا ہی چاہتے سن، ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی، صحابہ کمب گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے صحابیو بھلا جان دیو کا دی آواز ہے، کس چیز دی آواز ہے؟ صحابہ عرض کر دینے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ ایدہ کی مطلب اللہ جڑا عالم الغیب علیم بذات الصدور، کلا سینیاں دے بھیج جان والا غیب دان کون ہے؟ بول ذرا کون غیب دان ہے؟ اللہ کلا ہی ہے۔ اللہ دی صفت ہے، اللہ اپنی ذات وچ وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کیا جی اللہ دی صفتاں چو ایک صفت ہے عالم الغیب ہونا، تے جے ہور کسے نو عالم الغیب مان لو تے پھر اے جڑا قرآن مجید اللہ دی کلام ہے تے کلام ہی نہیں رہے گی، جبریل دانا وہی لے کے رہے گا ہی نہیں۔ کیوں جی اللہ دے نبی سب کچھ پہلے جے جان دے سن، عالم الغیب سن، تے پھر قرآن اللہ دی کتاب کیویں ہوگی؟ کس طرح نازل ہوئی؟ جبریل کیوں آئے ہی نہیں پھرتے؟ ہاں جی سمجھ آ گئی نا؟ سارے دین دا جناب الٹ پلٹ تختہ ہی دھڑام ہو جائے گا۔ اس واسطے سونیا عقیدہ مضبوط کر لے، اگر عقیدہ صحیح نہ ہویا، اللہ دی توحید اندر ذرہ برابر ملاوٹ ہو گئی نا، جویں کوئی لکھ من دودھ ہوئے تے ایک قطرہ او دے وچ پیشاب دا پا دیتا جائے سارا پلید ہو جائے گا۔ اسی طرح شرک دی ملاوٹ آ گئی تے سارے عملاں دے اتے ایٹم بم بج گیا، عمل تیرا نامہ اعمال سے نہیں رہنا، تیرا نامہ اعمال نیکیاں تو خالی ہو جائے گا۔ اس واسطے عقیدے دا پہلے خیال کر، عقیدہ پھر سنت رسول، حضور دی سنت دے مطابق عمل، پھر رزق حلال نہ ہوئے یہ بھی شرط ہے، تے پھر پاوے حج کری جا، نمازاں پڑھی جا، کیوں جی حرام روزی کھا کے کھوا کے بچیاں نو جو مرضی کری جا، ککھ نہیں فائدہ، کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی کلمہ پڑھنے دا کوئی ککھ نہیں فائدہ ہونا۔ اس واسطے سونیا اپنی روزی دا خیال کر، رزق حلال ہوئے، تھوڑا ہوئے اللہ او دے جی برکت پا دے، حرام رزق جنہ مرضی زیادہ ہوئے لیکن او دے جی برکت ہی نہیں پہنی، اجڑا رہندا ہے بندہ۔ اس واسطے میرے پیارے ویر توجہ فرما درا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے پتہ چلاؤ، پتہ کرو، جی میرے نبی نے فرمایا، ادھر ویکھنا آپ نے اتنی بات فرمائی ہے، جدو صحابہ نو پوچھیا ہے کادی آواز ہے، صحابہ عرض کر دینے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے، سونیا وہی تہاڈے تے اتر دیئے، وہی دے ذریعے تہانوں پتہ چلیا ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نعم، جی ہاں، میرے تے آسمانہ تو وہی نازل ہوئی ہے، اللہ نے مینوں دسے آج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر سٹیا گیا، پوری رفتار نال جہنم دی تہ بنے سفر کردا رہیا، تے صحیح حدیث ہے اس پتھر نو جہنم دی تہ تک پہنچن واسطے 70 سال لگ گئے۔ 70 سالاں بعد ہن جا کے جہنم دی تہ اندر گریا ہے۔ اتنی بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی، صحابہ اندر تے کوہرام ہی مچ گیا، ڈس
مسکیاں دیاں بازان لگ گئیاں. ایک مارو جے جسم والا غریب بڑا جا صحابی اتنا زیادہ روندا ہے, او دا رونا او دے تو تھامے ہی نہیں جا رہا. روندیاں روندیاں او دی چیخ نکل دی, اٹھ کر کے کھڑا ہو جاندا ہے. اے دی زبان چو بے ساختہ ہی نکلدا ہے, انی اخاف اللہ. کہندا ہے میں اللہ کو ڈر گیا. اے کوئی وظیفہ زبان تے جاری کیتے ہوئے اپنی چار پائی تے ڈگ پیندا ہے. گھر جا کے منجی نال منجی بندا چلا گیا, نماز تے بھی نہیں آن جوگا رہا. اللہ دے نبی نے کتنے روز بعد میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے. ایک دن اللہ دے نبی صحابہ و رخ انور کر کے بہ گئے. میرے نبی صحابہ ذکر و اذکار کر کے اٹھیا کردے سن, ذکر اذکار مکمل ہو گئے. میرے نبی فرما دے رہے صحابیو, او جڑا مارو جے جسم والا میرا غریبڑا جا صحابی جڑا جہنم دی آگ دا ذکر سن کے سب تو زیادہ روندا سی, اس دن دے بعد نظر نہیں آیا اونوں کی بڑی. صحابہ پھر کہتے نے سونیاں اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے. گل سمجھ آگئی, درزات کر چکے ہیں نا. میرے نبی نے فرمایا جاؤ پتہ لگاؤ. پہلی گل تے اللہ نے دس دیتا, کیوں جی وہی ایتھے وہی نہیں آئی, وہی نہیں آئی. اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ پتہ لے کے آؤ. صحابہ کہتے ہیں پتہ کرنے دے بعد اسی دس سکنے ہیں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں تے عالم الغیب ہاں, جی میں اللہ سب کو جاندا ہے میں بھی جاننا, نا نا. آپ نے فرمایا جاؤ پتہ لگا کے آؤ. صحابہ گئے اجازت نال اپنے بھائی دے گھر دے اندر پردہ کروا کے داخل ہوئے. ویکھیا تے بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا, ہڈیاں دا ڈھانچہ اے دے جسم تے گوشت ختم ہو گیا ہے, چہرے تے ماس ہی اٹھ گیا ہے, ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے. اے دے جسم دا گوشت سک کے ختم ہو کے دے جسم دی چمڑی ہڈیاں دے نال خشک ہو کے چمٹی ہوئی نظر آندی ہے. صحابہ تے آپ دیدائی ہو گئے. اللہ دے پیارے نبی کو لے روندیاں روندیاں حاضر ہو کے عرض کر دینے سونیاں او دی تے شکل ڈرونی بنی ہوئی ہے, ویکھیاں ویکھیا ہی نہیں جاندا. سونیاں او تے منجی نال منجی بنیا پیا ہے, او اٹھن جوگا نہیں رہا. اللہ دے نبی او دی تیمارداری واسطے چل پے. آخرت بنانی تے انج بھی بنا سونے. ہاں میرے نبی نے جو فرمایا حضرت نے عمل بھی کر کے دکھایا ہے. ادھر ویکھ آقا فرما دے نے کوئی بندہ اگر بیمار پرسی کر کے اپنے کاروبار تے ٹر جاندا ہے, سویرے اٹھدا ہے نا, کسے بیمار کو لے جا کے او دے کولوں پوچھ کے او دی دل جوئی دے دو جملے بول کے چلا جاندا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتیو 70,000 فرشتیاں نو اللہ حکم دیندا ہے اے میرا بندہ جڑا بیمار نو پوچھ کے اپنے کاروبار تے لگیا ہویا ہے, اے دے واسطے غروب آفتاب تک بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو. اللہ اکبر. اللہ یہ کار آندا ہے شام نو بندہ کسی بیمار کو ٹر جاندا ہے, کہندا لا باسا طہور انشاءاللہ, اللہ تیرے گناہ تو ہو دے گا. اے جڑی تکلیف ہے نا, اس تکلیف دے دو اللہ تیرے گناہاں دا کفارہ بنا دے گا. ٹھیک ہے, 2-4 جملے بول دے, کہندا میرے لے کو حکم ہوگا تو دس. بس اینی گل کر کے جا کے سو رہا ہے. یہ ستا پیا, اللہ 70,000 فرشتیاں نو حکم دیندا ہے ہن دیں چڑھ دے تک طلوع آفتاب تک میرے اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو. یار میں تے کہنا ایک حدیث ہے حضرت, ایک حدیث میرے پیارے, اگر یہ تے قاری صاحب عمل ہو جائے نا تے میں کہنا پوری روئے زمین تے امن ہی امن ہو جائے, امن نال بھر جائے پوری روئے زمین. اللہ اللہ اکبر. اللہ ماشاءاللہ. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ذرا, میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. میرے نبی اجازت لے کے پردہ کروا کے اپنے صحابی دے گھر, اپنے نوکر دے گھر, اپنے غلام دے گھر
میرے نبی دے صحابہ سونے نبی دے نوکر، میرے نبی دے صحابہ سونے نبی دے نوکر تے سونے دے نوکراں دے نوکراں دے نوکر نوکر نوکراں دے نوکر میں تو کیوں جی اللہ میرے نبی اپنے صحابی دے گھر اپنے غلام دے گھر پردہ کروا کے واہ اے جے دین اے جے اسلام میرے نبی اجازت لے کے داخل ہوئے اللہ دے نبی نے دیکھیا ایدی تے واقعی ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے میرے نبی ویکھ دے آپ دیدہ ہو گئے حضرت فرماتے نے پیاریا کہ وہ جی حالت بنا رکھی ہے اے بیماری کدھر رب کو منگ کر کے تے نہیں لے لئی کہتے نے اللہ دے نبی جی گل تے کچھ ایویں طرح دی جدوں میں جہنم دی آگ دا ذکر سنیا میں آکھیا میں تے مارڑو جا کمزورڑا جا بندہ میرے تو دنیا دی آگ گل سن والی میرے تو دنیا دی آگ نہیں سہی جاندی یڑی کم از کم بخاری شریف دی حدیث دے مطابق 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی جہنم دی آگ او میں کیویں برداشت کراں گا میں اللہ نو آکھ بیٹھا اللہ ایتھے ہی دنیا تے جڑا عذاب دینا ہے دے لے جہنم دی آگ دے عذاب کو محفوظ فرمائی میرے نبی آپ دیدہ ہوئے ہوئے حضرت دی آنکھاں جو آنسو سم رہنے آنسو چل رہنے آنسو ڈل دے پہنے اللہ دے نبی فرماتے ہیں مٹھڑے پیارے سے آبی کون اللہ دے عذاباں سہنے دی طاقت رکھ دائے اے دعا کیوں نہیں کر لی جڑی میں اکثر دعا کرتا رہنا اللہ دے نبی دی جامع دعا ربنا اے 2-3 دن پہلے میں یہ ہوئی جناب اے جناب حجر اسود تو ملتزم جناب اوتھے تو اوتھو لے کے حجر اسود تک میں ایک ہوئی تے دعا پڑھدا چکر لا رہا سا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللہ سڑی دنیا میں چنگی بنا آخرت بھی چنگی بنا جہنم دی اگ دے عذاب کو محفوظ فرما سونے ہے دعا کیوں نہیں کر لی الغرض میں دسنا ہے چاہنا ویکھو قرآن دے حوالے نال ایک گل سن دیا چلا جانا میرے اور تواڈے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ کے انج حوالہ دیتا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ہر زیرون موت والا ذائقہ چکھنا ہے یعنی موت آئے گی ایک دن جبریل ہوئی موت آ جائے گی اے تفسیر ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قرآن دے حوالے نال ایک مثال دے کے اپنی بات سمجھاواں ادھر ویکھنا ایک بندہ بیماری دی حالت اندر بستر مرگ تے لیٹیا ہویا رشتے دار تھک گئے تیماردار اک گئے سبب پرسیاں کرنے والے اب اپنے گھراں جا کے سو گئے نے رات دیرہ تو ڈھل گئی ہے تکلیف ستاندی ہے ترے پریشان کر دیے اے جناب سب تو پہلے اپنی امی نو آواز دیندا ہے کہندا امی ترے لگی ہوئی ہے مینوں کوئی پانی پلا دیو ماں تے کئی راتاں تو اکھاں چ راتاں جو گزار دی پئی ہے پہرا دے کے گزار رہی ہے کہندے انہاں نیندر تے سوڑی تے بھی آ جاندی ہے ماں نو نیند آ گئی نیند دی آغوش اندر چلی گئی بے ہوشی دا عالم طاری ہو گیا کوئی پتہ نہیں کون کی آکھ رہا ہے اے دا مطلب ہے آواز نہیں ہوندی امی نو نیندر آ گئی ہے اپنی بہن نو آواز دیندا ہے بہن ہی سو گئی ہے اپنے ویرے
بابے نو آواز دے رہے ویر جوانی دی نیندر ستا ہویا آواز نہیں ہوندی ہے دا مطلب بھائی نو بھی نیند آ گئی ہے اپنے مجسمہ شفقت بابے نو آواز دیندا ہے کہندا بابا کدھر چلے گئے ہو میرا گلا خشک ہو رہا ہے سا اٹکدا پیا ہے مینوں کوئی پانی پلا دیو بابا تے پہلے ہی دی آواز دی پہنچ تو دور ستا ہویا آواز نہیں آندی اے دا مطلب بابے نو بھی نیندر آ گئی ہے آخر کار تھک ہار کر کے آسمان اپنے منہ کر لیندا ہے کہندا یا اللہ فوراً آواز آندی ہے لبیک یا عبد اللہ میرے بندے میں تے حاضر ہی حاضر ہاں میرے بارے چ پوچھنا ہے اللہ فرما دینے میرے بارے چ پوچھنا ہے عرشاں والیا تو ہی سو گیا ہے کہ جاگنا ہے آواز آندی ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم سون تے سون نہ رہا میرے بندے مینوں تے کدے اونگ ہی نہیں آئی تو سون دیاں گلاں کرنا ہے الغرض میں عرضے کرنا ایک اچانک منظر پیدا ہویا اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من عراق کہندے نے سدو کسے ڈاکٹر تے سرجن نو بلاؤ کسے حکیم نو بلاؤ طبیب نو بلاؤ دم درود کرن والے نو ہی بلا لو ادھر آوازاں دیاں نے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ہن تے فراق والیاں جدائیاں والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے یہ سرجناں تے ڈاکٹراں دیاں لوڑاں مک گئیاں دما دروداں والیاں تے دما دروداں چسر مک گئے نے نا ہن تے فراق دیاں جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے ادھروں اچانک ایک منظر پیدا ہویا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ پنڈلی تے چڑھ گئی پنڈلی نال لپٹ گئی لوگ کہندے نے پتہ نہیں بیچارہ کیڑیاں چ پڑیا پیا ہے ایتھے ایک گجراں والے دے باسیو اللہ نے ایک ماں دا بھی کلیجہ بنایا ہے ماں کہندی اللہ جڑیاں چار اوڑاں سن وچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڑیاں دکان وک گئی مکان وک گیا مزدوریاں کر کے بچیاں دا پیٹ پال دے پھرنے اللہ سونیاں مکانہ دے آئے دن تبدیلیاں کرایاں تے دھکے کھاندے پھرنے سامان چکی پھرنے اللہ سونیاں ہر کچھ ویچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڑے آئے ہن تے کچھ میرے پلے نہیں ماں جھولی اڈ کے کہندی اللہ ہن اے دی تھائیں مینوں بلا لے مگر میرے بچے نو بچا دے کوئی کسے دی موت نہیں جے مریا کردا ہر کوئی اپنی واری بھگت کر کے جا رہا ہے ادھروں آوازاں دیاں نے اپنی آوازاں نو اپنے ریمارکس تے گلاں ختم کرو الی ربک یومئذ المساق ہن تے اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا ہے اللہ دی ملاقات کر کے واپس آ جائے گا
یہ مانا سمجھ آ رہا نا؟ یعنی فوت ہو گیا ہے، اکھاں تاڑے لگ جاندیاں، لوگ آکھدے نے اے جناب لائٹاں گن رہا ہے، پنکھے گن رہا ہے، ٹیوباں گندا پیا ہے، کوئی جے بالے تے چھتیریاں والا دور سی تے او چیزاں گندا پیا، نا نا نا، آواز آندی ہے اپنیاں اپنیاں گلاں ختم کرو، اے تے رب دی ملاقات واسطے ٹر گیا ہے، جدو بندے دی روح پرواز کر دیے دیاں اکھاں دا تعاقب کر دیاں نے۔ اللہ اکبر، الغرض فوت ہو گیا، ویرے نہیں آکھ دے سی 2-4-10 دنوں بعد قبری چھڈ آواں گے، نا نا نا، 2-4 مہینیاں بعد قبراں پہنچاواں گے، نہیں نہیں، کہندے جلدی کرو، کفن دفن دا انتظام کرو۔ کوئی جناب کفن دی تیاری واسطے دوڑیا، کوئی قبر دی تیاری کر رہے نے، کئی میرے ویر بچیاں نو آکھ دے نے بچے او بیری دے پتھر لے کے آؤ، بچے بیری دے پتھر لین واسطے دوڑے جا رہے نے، کئی میرے ویر موبائلاں تے بیٹھ گئے، ملکاں در ملک کالاں کھڑک گئیاں، آ جاؤ اپنے پیارے دا آخری دیدار فرما لو۔ پانی گرم کرنے دے بعد پٹے تے لٹایا گیا نہلانے واسطے، اگر دا جسم اکڑ گیا ہے تے کپڑے چیر پاڑ کر کے اتار لے جان گے۔ یہ میری روحانی مات روحانی بہن چوڑیاں چھڑیاں بڑے شوق نال پائیاں، ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دیتیاں جان گیاں، سونے چاندی دے کنگن کتیریاں نال کینچیاں نال کٹ لے جان گے، میت نو ضرب نہ لگ جائے، رگڑ نہ لگ جائے، پولے پولے تے نرم نرم تے پیارے پیارے ہتھاں نال تینوں نہلایا جا رہے ہے۔ نہلانے تو بعد انسلے کپڑے گل وچ پا دیتے جاندے نے۔ ادنا جا طالب علم کاری محمد یعقوب فیصل آبادی ایدا ترجمہ انج وی کردا جے، تھبا سارا گل دے وچ لیراں دا پا کے رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا، اندر والی چادر وچوں دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جاندے نے، خالی ہاتھ آواز دیندے نے، او ویرو یہ سرائے دگر مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں، تجھ سے پہلے گئے بہت گزر، ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں۔ لکھاں دے مجمع وچ بولن والے سید عطا اللہ شاہ بخاری ملتان شہر وچ حملہ فالج دا ہویا، فالج زبان تے اٹیک کر گیا، زبان بند ہو گئی، کسی نے سرانے کھڑے ہو کے آکھیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تک دے لوگ کے منہ کو، وہ زبان گئے آج چپ ہوئی دہن میں گویا زبان نہیں، انج چپ ہوئی ہے جویں منہ اندر زبان ہی نہیں ہوندی۔ الغرض میں جنازہ اٹھا لیا گیا ہے، ہٹو ہٹو دی آوازاں نہیں آ رہیاں، کوئی نہیں آکھدا ہٹ جو علامہ صاحب قاری صاحب تشریف لے آ رہے نے، کوئی نہیں کہے گا حاجی صاحب میاں صاحب ملک صاحب خان صاحب اور تشریف لے آ رہے نے، نا نا نا، ہر کوئی آکھے گا میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے، میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے۔ لفظ میت ایک مسئلہ بھی نال سمجھ لو، لفظ میت عربی دے اندر مؤنث نہیں، مؤنث نہیں، اسی مؤنث ساڈے نزدیک مؤنث ہے، لیکن عربی چ لفظ میت مذکر جے مذکر۔ ایتھے مسئلہ سمجھ لو، مرد فوت ہویا تے کی بن گیا؟ میت۔ عورت فوت ہوئی تے کی بن گیا؟ میت۔ عورت عورت نہیں رہی، مرد مرد نہیں رہا، ہن تے میت تے میت واسطے اپنی اپنی ریسرچ علماء نے اجازت دیتی ہے، عورت فوت ہوئے تے اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہا واعف عنہا، ہادیاں ضمیرہ مؤنث دیاں بول سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن میری ریسرچ ہے، میرا علم کمزور بھی ہو سکتا ہے، علم دی بہت زیادہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے کہ اے جڑی ہو دی ضمیر ہے نا میت واسطے،
اس ضمیر جنازے چ ضمیراں ہودیاں ہی بولنیاں چاہیے نے، مذکر دیاں ضمیراں بولنیاں چاہیے نے، کیونکہ شیوخ الحدیث کرام مفتیان دین تو پوچھ سکتے ہو کہ ہو دی ضمیر کئی مرتبہ جمع واسطے بھی بولی جاندی ہے، جمع واسطے بھی ہو دی ضمیر بولی جاندی ہے جڑی واحد مذکر دی ضمیر ہے۔ اس واسطے جدوں ہو دی ضمیر بولاں گے میرے دادیا پردادیا تک، پشتاں تک، مومناں تک، نبیاں ولیاں تک، تواڈے دادیا پردادیا تک، ہاں ہو دی ضمیری چلے گی۔ اور کیونکہ او جنازہ جڑا میت ہے تے میت مذکر ہے۔ کتنی پیاری بات فرمائی دوست نے کہ دو جنازے ہون، ایک عورت دا تے ایک مرد دا، اوتھے کی کرو گے؟ ہیں جی اوتھے ضمیر ہو دی چلے گی کیونکہ وہ میت ہے، پاویں مرد دی لاش ہے، میت مرد دی ہے تے تامی میت، عورت دی ہے تے تامی میت، تے میت مذکر ہے اردو دے اندر، ٹھیک ہے نا، گل واضح ہوگی۔ تے پھر جمع دا سیگا بھی بن جاتا ہے تے پھر دور تک دعاواں پہنچ جان تے کی اعتراض کسے نو؟ بس میرا خیال ہے ہو دی ضمیری بولنی چاہیے۔ ادھر ویکھنا جناب میں عرض کر رہا میت اٹھا لئی جاندی ہے، انہوں جنازگاہ دے اندر رکھ دیتا گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خان صاحب، ہاں راجپوت صاحب ہیں عبد الجبار، پھر اوڈ راجپوت اڈنے ہوندے نے، اڈنے جنہاں نوں میں کہنا ماشاءاللہ، اے جی فلاں خان صاحب ہو گئے، فلاں ملک صاحب ہو گئے، فلاں جی مہر جی ہو گئے، فلاں چودھری صاحب ہو گئے، کیوں جی؟ تے جلے ساہ نکل گئے تے پھر میت، پھر کوئی چودھری، کوئی کاری، کوئی علامہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر ہے، در توجہ فرمانا ذرا، میں جنازہ جنازگاہ دے اندر پہنچ گیا ہے، کئی میرے ویر لمبیاں لمبیاں دعاواں کر دے رہندے نے تے کئیاں نے منٹ ایک نہیں لایا، جھٹکا کیتا تے قبر اندر اتار چھڑیا۔ اگر چاہنا ہے تیرے جنازے دے اندر لمیاں لمیاں دعاواں کیتیاں جان، رو رو کر کے جنازے پڑھائے جان، پھر اپنی زندگی دے اندر گجراں والے دی زمین بڑی زرخیز ہے اللہ دے فضل نال، اپنی زندگی دے اندر ایکو جے لوگاں نال تعلق جوڑ جڑے لمیاں لمیاں دعاواں کر کے تینوں رخصت کرن۔ ہاں جی آندا جی 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 میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا، الغرض جنازہ جویں جدا نصیب لکھیا ہوا جنازہ پڑھایا گیا، ہن قبر اندر میت نو اتار دیندے نے، اجے تک میت نو اتارنے والے باہر نہیں نکلتے، لوگ مٹی پان لگ جاندے نے، کوئی نہیں آکھدا میں تے اپنے ویر نو ہونے گنے لا کر کے لے آ، تسی مٹی پان لگ گئے جے۔ کسی نے کیا خوب آکھے ہے، کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت، ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی کہندا ہے دو دو تین تین بک مٹی دے پا دیو، مٹی پان دا ثواب ملدا جے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی اس سے مٹی وچوں پیدا ہوئے، اس سے مٹی اندر دوبارہ لٹائے جاواں گے، اس سے مٹی وچوں دوبارہ اٹھائے جاواں گے۔ اے میرے تے پھر لکھ گئے مولانا عبدالرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ، فرماندے نے تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا، ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا۔ جی قبر برابر کر دیتی جاندی ہے، ویر کنی نہیں لگ جاندے، حال حوال نہیں بڑھاندے، کدی کسے نے نہیں آکھیا ویریا کیڑی جمعرات نو پھیرا پائے گا، کیوں جی آکھ دے اس ویلے نہیں نہیں نہیں، رسیاں طرح پرن منہ کر کے ٹر پیندے ہو، تے کسے نے اس نقشے نو وینج کھچیا ہے کہ مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، پتہ نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو، انہیں ہونے چگا بلا انہیں کی ہو گیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں،
اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. کسے دا بھائی ہے, کسے دا باپ ہے, کسے دا بیٹا ہے. ایک مسافر تھا, کچھ دیر دور تک نظر مار ذرا. ایک مسافر تھا, کچھ دیر ٹھہرا یہاں, اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی محسوس ہوتا گئے, جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. آہ کل تک جو تھا رونق زندگی, آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا, کاروان ذہانت شرافت لٹا. زندگی سے خفا گو کہ وہ چل دیا, جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں, انہی رستوں پہ ان کا جنازہ چلا. محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا, کاروان ذہانت شرافت لٹا. زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا, جیتے جی جو کسی نے کسی سے خفا نہ ہوا. وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں, انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا. دیوار و در رو دیے فضیلت الشیخ مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ علیہ دے. انہاں دے جناب جنازے تے یہ ہوئی تے لوگاں نے اشعار لگائے, پوری دنیا دے اندر دھوم مچ گئی. جی جی ایڈیٹنگ کر کے انہاں نے بڑے پیارے اشعار دا انتخاب کیتا. جی 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 جناب, زندگی سے خفاؤ کہ وہ چل دیا, جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. وہ رونق کی صورت میں جدو وہ ذہن جان گئے, یا میرے استاد جی ذہن جان گئے, پھر میں یہ نہ کہاں گا, میں تے کہاں گا وہ رونق کی صورت میں گزرے جہاں, انہی رستوں پہ ان کا جنازہ چلا. دیوار و در رو دیے مرکز طیبہ دیاں فضاواں آنسواں دے نال. دیوار و در رو دیے بحر و بر رو دیے, چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا. بلایا سرکار نے اور وہ چل دیے. ہاں بندہ دے چل دیا کہنا سی میں. بلایا سرکار نے, میرے استاد جی یاد آ رہے ہیں, بلایا سرکار نے اور وہ چل دیے. موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا.